وہ کو ساری مخلوق پیاری ہے مگر ان دی ساری مخلوق ہی چوں ان دا محبوب کو بہت پیارا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہو جڑا جن نال پیار رکھ دے انہیں دا زیادہ ذکر کرن دے. جے کو جن نال زیادہ پیار ہے وہ اسی دا ذکر زیادہ کرن دے. یہ ذکر در اصل بندے نہیں کرن دے. یہ بھی اللہ دا ذکر ہے کہ اللہ اپنے بندے کن اپنے محبوب کو یاد کرنے دے. یاد الہی بے شک عبادت ہے اور یاد مصطفیٰ بھی یاد الہی ہے. جڑا محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے فوت تھی گیا روز حشر لکھا ہویا ہو سی اے اللہ 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 آدھے فوت ہو گئے. کہ چونکہ انہا فرمان ہے جعلتو ذکرہ کا ذکری اساں توارے ذکر کو اپنا ذکر کر چھوڑے. یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس پیاری اور حسین بازم دے اندر بھئی مناظرانہ گفتگو دی زیادہ عادت بھی نہیں اور میلاد دی محفل اچ آداب دا بھی تقاضا ہے کہ سونے دا میلاد دا تذکرہ ہوئے. یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب اسد کو اعزازات و اکرامات دے نال اوصاف اور صفات دے نال اور شانہ نال متصف کر کے بھیجے تو کو شاہد بنائے یعنی اپنی امت تے نگاہ رکھن والا. مبشر بنائے یعنی خوش خبری سناون والا. و نذیرہ ڈر سناون والا ڈراون والا نہیں. ڈر سناون والا. وداعیا الاللہ بإذنہ اور اللہ دی طرف دعوت دیون والا. وسراجا منیرا اساں تو کو چمکدا ہویا روشن آفتاب پر خطر. اللہ نے اس آیت شمس نہیں فرمایا بئی جگہ تے فرمایا سی والشمس وضحاہا. چمکن والے سونے محمد مصطفیٰ دی قسم. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگو ہن تے مولا علی پاک پچھو ہن. اللہ فرمایا والشمس وضحاہا قسم سورج دی جڑا اگو اگو ٹردا ہے. والقمر اذا تلاہا قسم چن علی دی جڑا پچھو پچھو ٹردا ہے. مگر اتنا شمس نہیں فرمایا اتنا سراج فرمائے. سراج اس واسطے فرمایا سی کہ شمس دی روشنی اسی زمین تے ہے. یہ جہان مک ویسی شمس مک ویسی مگر سراج دی روشنی حشر دین بھی ہے. سراج دی روشنی جنت بھی ہے. وجعل القمر فیہن نورا اسا چند کو روشن بنائے. وجعل الشمس سراجا اسا سورج کو سراج بنائے یعنی آپ ہی چمک دے بنا کوئی چمکے دے. جڑا آپ چمکے وہ چند دے جڑا بنا کچھ چمکاوے اس جڑا چمکاوے کنہاں چنہ کو وہ کو سراج آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی شان جڑا لفظ سراج منیر فرمایا نا جی اللہ نے کہیں نبی کو سراج منیر نہیں. واہ واہ. سراج منیر سارے نبی دی ہستی ہے. تمام انبیاء شاہد بھی ہیں تمام انبیاء مبشر بھی ہیں تمام انبیاء نذیر بھی ہیں تمام انبیاء داعی اللہ بھی ہیں مگر سراج منیر صرف سارا نبی ہے. البتہ انہاں دا شاہد ہومنا بھی آئے تے سارے سونے نبی دا شاہد ہومنا بھی آئے. انہاں دا مبشر ہومنا بھی آئے سارے نبی دا مبشر ہومنا بھی آئے. انہاں دا نذیر ہومنا بھی آئے سارے نبی دا نذیر ہومنا بھی آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوں ایک بے وسیب دی عورت بے علاقے دی وہ پہنچ گئی کہ سارے علاقے چاہ کے تبلیغ کرو. آپ نے فرمایا انسانہ دی غذا کتیاں دے اگو نہیں سٹی جا سکتی. آپ جس قبیلے دے نبی ہن او کو شرف بخشے نے میں پاسے وننا مناسب نہیں سمجھا مگر میں قربان اس ہستی کو
جائیں اپنے اور غیر نہیں ڈٹھے. ہائے ہائے یہ نوازش دا دریا ہے، یہ بحر بے کنار ہے، یہ سمندر ہے. اسا نہیں سمجھ سکے. سارا دل تنگ ہے، سارے ذہن کو وسعت نہیں، سارے طبیعتاں بحال نہیں، سارا ظرف وڈا نہیں. اسا لوگوں کو دکھ پہنچائیں تانے دیتن، مگر میرے سونے نبی نے انہوں نے جو انسانیت کو درس دیتا ہے وہ کو امت اجن تک نہیں سمجھ سکی. اللہ دی عزت دی قسم اس نبی نے دریائے کرم جاری فرمائے. اگر حضور نہ دے انسانہ نے انسانہ کو بالکل مار کے تھا ہو گیا، لوگ لوگوں کو کھا گیا ہو گیا. سارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے سونے نبی نے انسانیت کو بچائے. ہوتے لوگ پھنے خان بڑھنن سٹیجن تے بہ کے پرواہ نہیں کریں دے. صرف نبی کو قاصد سمجھدن کہ وہ صرف پیغام گھن کے آمن والا ہے، پیغام پہنچا گئے گال ختم. منشا صرف توحید ہے، اللہ کو مننا ہے. سارا ایمان ہے توحید، ایمان دی پہلی شرط ہے، پہلی بنیاد ہے. ایمان بھئی توحید تو بغیر تم بندہ اس عمارت کے اندر رہ نہیں سکتا، اس دائرے رہ نہیں سکتا. وہ تو یقیناً بنیادی چیز ہے. مگر یاد رکھو محمد مصطفیٰ کو مننا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اللہ سارے دا خالق ہے، لیکن اللہ بھی اس قوم کو انہ دے حال تے چھوڑ دینا. اللہ جنہ کو جنہ دے حوالے کر دے وے، اللہ بھئی کوئی سزا نہ دے وے. کسی بندے کو صرف انہیں دے اپنے حوالے کر دے وے وہ بندہ برباد تھی ویندے. جاگ دے بیٹھا اسا ایک لمحہ ہی اگر اپنے حوالے تھی ونجوں اسا برباد ہوئے. سو دعا منگو اسا کو سارے حوالے نہ کرے، اسا کو اپنی نگاہ بانی چ رکھے، اپنی حفاظت چ رکھے. اس دا کرم ہے کہ اون سا کو رسول اللہ دے حوالے کیتا ہوئے جنگل بیابان تے بکری تھی ونجے آوارا تے آجڑی اوکے نظر ہٹا دے وے تے انہیں پرواہ نہ کرے تے اوکو سڈے نہ اندے واسطے سوٹا نہ چاہوے، اوکو نہ سنبھالے. اون بکری کو بھئی کوئی نہیں چاہیے دی سزا، آجڑی دی نظر ہٹ ونجے کافی ہے اوکو. بلا تشبیہ و تمثیل اسا گناہگار ضرور ہے، مگر سارے ہوتے ایک ہستی دی نگاہ ہے، جنہیں نگاہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سراج منیرن جنہیں روشنی ہر دل تک پہنچے وہ کو سراج منیر ہے. جنہ سوچلا دلائیں جو تر ونجے او کو سراج منیر آدھا. جنہ سوچلے کو کندھا نہ روک سکیں او کو سراج منیر آدھا. وداعین الاللہ بِإذنہ وسراج منیر. تو سریٹھے میں تقریر شروع کر دیتی ہے. ربیع الاول میں ملاقات دے مخصوص لمحے ہونے. تو سے توجہ فرماؤ میں کچھ جملے عرض کر دیتا. تو اس عاشق دا حال بیٹھا رہنا جنہ نا عبدالعزہ رکھا آنے. عبدالعزہ عبدالعزہ او بندہ ہے جے کو اللہ نے بچپن یتیم کر دیتا ہے. ابا فوت تھی گیا ماس باقی ہر شے دنیا دی ہاسی، دولت ہے، دنیا ہے، باغ ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی جواہرات ہیں، سردار ہے، سونا ہے، کسی شے دی کمی نہ ہس. جوانی دی دہلیز قدم رکھ چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دی وسطی گیان دین سکھاواں. یہ کو کہیں دعوت نہیں دیتی ہاں، انہیں لاڈلا پن نہیں، شہزادہ طبیعت ہے. یہ کو پتہ جو چلے اے آپے آ گئے. یہ کو ماں کھائی نوے دین دی طرف ونجن دی لوڑ نہیں. یہ آکے نہیں میں تے میں گال جو سنیے چلو لازا دیکھ ہسا. نہ یہ مزدور ہے جو مزدوری کرے ہاں، نہ اندہ کوئی کاروبار ہے جو دکان تے بہے ہاں.
نہ اندی کوئی مصروفیت ہے کہ ایک حکم انہیں پیو ڈاڈا کما گئے ہن بادشاہ بندہ ہے وہ کما گئے ہن اے آرام نال ودائی ویسے بھی انہیں نال ایک پیار ہے بھی یتیم ہے ماں دی ایک محبت ہے خاص اپنی ماں دی کل جائیداد اے ہے ہر شے مالک گھوڑے اٹھ کسی شے دی کمی نہ ہس جڑی شے چاہندا ہے ملگندا ہے اج جڑے آئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایویں گھوڑے تے جی میں چڑھا ودائے اتھاں ایویں ڈٹھس ولا شاہانہ طبیعت کہیں ایک کچھ نہیں آکھا اے پرے تو کھڑ کے حضور کو ڈہدا رہ گئے ڈہدا رہ گئے اے اسلام دے قریب نہیں آیا ان تبلیغ کو نہیں سنا ان گفتگو کوئی نہیں سنی ان وضو نہیں کرایا ان مصلی نہیں چاہتا ان سترہ نہیں اٹھایا ان عصا نہیں پکڑا ان چادر نہیں بچھائی ان کنڈے نہیں ہٹائے ان ٹوئے نہیں پورے ان پتھر نہیں جھلے ان تانے کوئی نہیں ان کچھ نہیں کیتا ان صرف دیکھ کے بل گئے اپنی ماں کو ون کے آکے سی کسی ماں نے ایسا سونا جایا ہی کوئی نہیں جب میں آج بچھا ہے سونیا ظلفہ والا پیارے قد و قامت والا حسن دا بادشاہ گہریاں سرخ اکھاں کنڈل والیاں ظلفاں پیاریاں پیاریاں آداماں آدھے کہ مذہب اپنی جاتے میں مذہب کو نہیں قبول کیتا میں تو کچھ سونے کو ڈٹھا ہے اگلی روار ماں کو آکے سی میں انہ دے دیس پہ آوے نا سواری ایک گھوڑے تلے ہن لو لشکر ہوندہ ہے پیسہ دولت ہس آکے شہر مدینہ بیٹھ ہندہ ہے جتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا اے دہ رہ بھئی یہ خبران رکھ دائی پیار ہوئے خبران کیوں نہ ہوئے محبت ہوئے تو بندے دے قانون نہیں رہنا بھئی آخر وسائل والا بندہ آئی توجہ رکھ دائی پتہ کریں دے رہے بندے اپنے جانا دے ذمہ لیں دائی کتہیں کوئی گال ہوئے کتہیں کوئی محفل ہوئے آمن منجڑ ہوئے یہ کوئی شوق نہیں حاصل یہ کوئی تبلیغ نہیں سن دہا بھئی مذہب نہیں بٹیں دہا انہیں ماں خبردار عورت ہے اور ظاہر عالی گھرانے دی خاتون اوہی کو آکھا پتر میں سنی بیٹھیاں کہ این بندے کو دیکھ کے لوگ اپنے خداوہ کو بھول ویندن آئے بھلے شاہ ویک یار دی صورت گئیاں صورتاں بھول قرآن چو جی بالکل چند راتاں پہلے میری حاضری ہی حضرت پیر بھلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے استاد گھرانے آپ دے حضور قبلہ خواجہ سید دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار تھے راتی 2:30 تو 3:30 میں گفتگو کی تھی ہے اور اس نشست ساری رات دی محفل ہے میرے تو بعد بھی جاری ہے لیکن رات کوئی لوگ ہی میں جاگ دے بیٹھے ہیں حضور دی بزمچ حضور دی یادچ تو کہ مبارک ہوئے سارے پلے کچھ نہیں ہوندہ سا کشے نہیں ہوندے ساری کوئی اوقات نہیں اسد آل رسول غلام ہے انہاں کن خیرات کن کے تھے ونینے ہیں اور حاضرین میں تو کو سچ بیٹھا عرض کرنا خطیب نعت خان مولوی ساری رات جو جھیڑا ہونے محفل آئیں کہ میں پہلے پڑھ دا میں کو ٹائم دو میں مننا ہے یہ بحث جاری ہے نہیں رات اگر تھوڑی دیر تھی کئی بندے زود رنج ہوندے ناراض تھی کہ لگن میں دے لیکن مبارک ہوئے اس امت کو پڑھن والا اپنے وقت تے پڑھ کے چلے میں مننا ہوندے میں گلہ نہیں معاملات ہن حاضریہ ہن مگر جڑے سنن والے انہاں کو شاباش 15ویں صدی ہے لوگ آدھن اے فتنہ دا زمانہ ہے آزمائشان دا دور ہے ہر پاسے حالات ہیں اور مسائب و آلام دا دور ہے مصیبتیں تانے اور بعض مسلمانوں کو بہت مسائل اور مشکلات دا سامنا ہے روزی تک مسائل ہیں جڑے صحیح کمانے بیٹھن وہ بھی پریشان رہنے بعض اوقات کہ انہوں دا دنیا نال کاروبار ہے اور دنیا کئی قسم دے کاروبار ہیں ایک پاسو شریعت مصطفیٰ ہے ایک پاسو دولت تجارت ہے پوری امت مسائل گھری ہوئی ہے لیکن حضور دے ناتے وکے ہوئے لوگ ہیں انہاں دے دلہ جو رسول اللہ دی ہستی وستی ہے غریب یا امیر ان صافی چے برابر کھڑے تھی محبت رسول دا فیضان ہے 15ویں صدی وہ تری ٹھی کھڑائی بلے شاہ ویک یار دی صورت گئیاں صورتاں بھول قرآن چو
بھئی میں کی میں آکھا یہ کوئی عالم تا نہیں ہے کہ یہ کوئی علم بھول گیا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ کوئی دولت بھول گئی ہے حضور دے پیارے یہ ہر دوجے چوتھے تیاری کرے ایک بل عادت پہ گئی بل کئی نہیں اتھا ہی ٹک پونا جتنے حضور آمنا ملنا ہو گیا یہ کوئی شوق پہ گیا حضور کو دیکھن دا میں عرض کی تے پہلے عادت ہس ول شوق تھی گیس ولا عشق پہ گیس ولا عشق پہ گیس محبت اس گہرا رسوخ حاصل تھا حضور کو چاندے اپنے آپ کو فنا کر چھوڑے ولا اندے اکھیدہ سرما نہیں کھڑ دہا مائی کو آدھی ہے تے کو کیا تھی دا ویندہ ہے او آدھی تے کو پرنے نہیں جا آکسی میں کو کوئی پرنیچن دا شوق نہیں میں کو بس ایک پیارے نال محبت تھی گئی تو میں کو ہٹکا ہوئے بھی مذہب نہیں وٹاونا میں نہیں وٹایا یہ ارمان دل اچران دا ہاتھ نم جوڑے مسلح نہیں بچھایا میں انہاں دے رستے تو کنڈے نہیں ہٹائے میں انہاں دے دشمنہ نہ لڑ نہیں سگا میں تے انہاں دے کسی مخالف دا گریبان نہیں پکڑا البتہ اے ہے ان دے سامنے حضور دا گلہ کر کوئی نہیں سکتا کلمہ ناز پڑھا یہ نماز کوئی نہیں پڑھی روزے نہیں یہ کافی عرصہ کم و بیش 10 سال دا عرصہ گزارا ہے بعض نے اس تو زیادہ آنکھ ہے بعض آدھر سونا جڑ مکے ہے کون والے پیار ہے لیکن انہا وظیفہ ہی کہ حضور کو دہدہ رہے گا کلمہ تو بعد بھی کلمہ پڑھن تو بعد ہی شریعت دے عائد کردہ فرائض ادا کرن تو بعد یہ صرف حضور کو دہدہ ہے یہ نبی کوئی کم نہیں ہے مگر او حال کم و بیش 10 سال دار صحیح میں گزارس پچھے بالکل پانی ظاہر سے پیمانہ صبر لبریز ہو گئے اپنے اماں کو آکس میں کون اجازت رہے میں انہاں دے دیس میں نا وہاں کے چاچا جائیداد چکن سی یہ جڑے بکریاں بھیڑاں تھے جڑے تو عیش ہے تیری یہ ساری ختم تھی ویسی نہ کوئی رشتہ دے سیا نہ شادی تھی سی نہ پیسے مل سے نہ مال نہ دولت آکسی چاچے کو تبلیغ تک رہنا وہ زدی ہے یاد دھرم آئی چاچے کو بن کے آکس کلمہ پڑھوں چاہ سارے نہیں پڑھ دے میں دے او پڑھ گے دے اون پڑھ گے دے اون پڑھ گے دے اسم پڑھ دیں کلمہ جل کے پڑھوں چاہ وہاں کہ میرے گھر اون سونے دی گال تیرے تے جادو تھی گیا استغفر اللہ مازل انہاں دی نظر دا یہ کہ میں نہ کری وضو کرائے نہ کہ میں پانی چاہتا ہے نہ میں انہاں دا مسلح اٹھائے نہ اسا چاہتا ہے نہ کرے نوکری کی تھی ہے یہ جو دل دا ارمان ہے میں تو انہاں دی نالین نہیں چوم سکا قدمائیں سے نہیں بہ سکا میں کو تے انہاں دی یاد ہے تو ہن میں کو اجازت دے میں وینا وہاں کہ اجازت دینا پر اپنے ابے دی جائیداد جو ککھ نہ مل سیا دولت جائیداد معاہدہ تھی چکا ہی انہاں دا جڑا مسلمان تھی سی ترکہ اور وراثت ختم وہاں کے جائیداد کاروبار اے سارا ساز و سامان سونا چاندی ہر شے خس انسان یہاں کے بس وہاں کے جڑے جتی پاتی کھڑا ہے جڑے سر تے پگ گئے اے بھی میں دیتی ہے جتی دے ودریاں کھول سکتے پاگ دے میں پیچ کھولے آپ کسی ہی گال یاد رکھیں محمد دے عاشق پہ غیرت نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت جلے نکلن لگے ان پچھو آواز لیتے گھوڑا ہی کھس گداس ڈاچی بھی نہیں سلی تھی ایک تو پیدل دی عادت کوئی نہیں ہے نہ یہ شکاری ہے نہ یہ کاروباری ہے نہ یہ تاجر ہے نہ دکاندار ہے نہ مزدور ہے بندہ امیر ہوندے چلو کوئی شکار وغیرہ دا شوق رکھتا ہوندے کچھ ٹور پھر آندے یہ تو انہا گالیں چھائی بھی کونا یہ کو تمام پردیش پلیندی ہے یہ تو ہکری سونے کو دیکھ کھڑا ہے یہ تو اپنا دل فدا کر کے آئے اندہ تو بچہ ہویا محفوظ دل ہے صاف سترہ باطن ہس یہ کسی برے کام میں اشتہائی کوئی نہ یہ تو برے بھی آئیں تو برے نہیں رہے مگر یہ تو ہائی بھی بندہ بھی چنگا ہے طبیعت صاف ہس ولی عشق کی چاہ کے تھا ویسے ہی خیالات ختم ہو گئے حاضرین محترم ماں کو ان کے درد سنا ہے جلے نکلن لگے نا چاچے کن ان پچھو آواز لیتے جڑے کپڑے پاتی ودائے اوہی میں ریتن شریف آدمی حیادار بندہ ہے
اپنی ماں کن گئے ون کے آکے سی اندہ تانا میں کن برداشت نہیں تھیندا یہ میرے ابے دی جائیداد مگر یاد ہے کہ کپڑے میں کنا دیتی ہیں میری غیرت کو گوارا نہیں ماں نے اپنی چادر لہا دیتی ہے وہاں کے چادر کنچا چادر دے کیتے دو ٹکڑے ایک ٹکڑا مانج بدس ایک ٹکڑے نال اتلے جسم کو کجس دو چادرہ ویڑھیاں تھا اپنے ماں کو نو چادر گھن کے دو ٹکڑے کر کے پاتیس اپنے چاچے دے جڑے ہن پہ کپڑے دیتے ہوئے لہا کے ان دی حویلی جو بھکائے آکے سی کپڑے اپنے کو رکھ اسا جنتے ویندے پہ ہیں وہ سارے نے پردے کے جڑوالے تو کپڑے رکھ اپنے کو سفر طویل ہے لمبا سفر ہے پیرے چھالے تھی گئے منہ دانے نکل گئے ٹردہ رہ گیا نہیں رات کر کے یہ کوئی غریب نہیں ہے کوئی کمزور نہیں ہے سوالی نہیں ہے امیر بندہ یہ کو کیا پتا روٹی مانگ کے کی میں کھویں دی کسی دے در تے وجہ کے منہ نیمہ کی میں کرنا پہندا ہے بھئی کتھیں ملی اس کتھیں نہیں ملی سفر کر کے پہنچے مگر نصیب جلے پہنچے رات تھی گئی ہے کل جہان دے سلطان سم چکے ہیں بوہا کھلا آئی میرے نبی دا نوکر سادہ سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہیں ان پردیسی کو آندہ رٹھے نے ایکو نال بلائے نے روٹی کھوائی نے حال حوال کیتے نے ایکو آکھے نے تو لازہ سم تھی شوق دیدار شائی نیدرتا نہیں سائی مگر میں کچھ دیر آرام کیتے اگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آزان تو بعد سنتا اندر پڑھ کے اقامت دے وقت آنے ہیں آج جو آزان تھا یہ حضور نے دروازہ کھولا ہے بہرائن فرمائنے سارا ایک دوست آیا ہوئے سارا مہمان بلال نے ہاتھ جوڑے لجپال یہ سامنے سرکار کھڑے تھیا حضور نے نگاہ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن اللہ نے وحی کی تھی ہے میرا دوست بھی آن ہے اللہ نے فرمائے میرا دوست بھی آن ہے سونا انہا دل رکھے انہا حوصلہ ودھا میں سونا انہا نال گال کرے سرکار نے فرمائے کہ سونا اسا تیرا نا عبدالعزہ دی جاتے اسا ہون عبداللہ رکھے اے جڑا تو دو چادرہ پائیں اے اللہ کو لگے پیاریاں اسا ہون تیرا لقب رکھے ذوالبجادین دو کملہ والا دو چادرہ والا عبداللہ ذوالبجادین فرمایا ہون تو تے کو عبداللہ ذوالبجادین سرے سو دو کملہ والا جے ساری محبت اچ سارے پیار اچ سارے دیدار دے شوق اچ دو کمبل پاتن فرمایا اللہ نے فرمائے کہ تے مال دے دیتے جاگیر چھوڑائیں جائیداد چھوڑائیں بھیڑا بکریاں چھوڑائیں سونا چاندی چھوڑائیں اپنے باپ دادا دی کمائی کو ٹھوکر مار کے لگائیں کپڑے لہاری تیری جتی پٹکا بھی نہیں سمجھا سب کچھ ہوں کو دے کے لگائیں فرمایا نے اللہ بھی آدھے تیری تجارت تیرا سودا سا کو پسند آگئے تے اپنے دنیا دے سارے ساز و سامان ویچ کے سارے محمد دا دیدار ملک ان کی دے عشق رسول زندہ باد محبت رسول زندہ باد حسن مصطفیٰ زندہ باد جمال مصطفیٰ زندہ باد بھئی کملی والے سلطان آقا دا حسن و جمال دیکھ کے اون دل لیتا ہے والا دنیا دے چھوڑی ہے ہر شے ونر دیتی ہے حضور کو دیکھن واسطے میں کہ اللہ تم آدھے تجارت کامیاب تھی ہے سودا کامیاب تھی گئے دو کمبل پاتی بیٹھے سیٹ گئی ہے وطن گئے مسند ہر شے چھوٹ گئی ہے رشتے تعلقات ختم ہو گئے جوان بندہ گھوڑے ڈاچیاں سب شے چھکیت گئی ہے باپ دادا دی کمائی چلی گئی ہے اللہ فرمائے تو کو پتہ ہی نہیں محمد کو دیکھن ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزار زندگی ہوئے تے سلطنت سلیمان ہوئے تے حضور کو دیکھن ہک پاسے رکھو چیزاں دی قیمت نہ راسی ہم ہک دیدار دی بکھوے میں میری معلومات چھے تو رات درود پڑھ کے سمجھے تو رات کو درود پڑھ کے سمجھے اس نیت نال سمجھے کہ نہیں تا حضور آسن میں کو معلوم ہے تو حضور دا ملاد تو مشہوری واسطے نہیں سجندہ شہرت واسطے نہیں سجندہ میں کو پتہ تو سونے دا میلاد دولت دنیا واسطے نہیں سجندہ او مالک ریڑے دے اس بہانے میں کو معلوم ہے تو اس واسطے سجندہ ہے انہاں دے قدم لگ سن انہاں دے نگاہ تھی سی کوئی عالم کوئی دانشور کوئی مفتی کوئی قاضی کوئی ودا آکھے جو ودا آکھے پرواہ نہ کی دکر میں نوکرہ حضور دا کاکھ نہیں میری درخواست کو سمجھو
بے شک کچھ ودے آخر پرواہ نہ کی تھی کر یقین محکم رکھ یہ جھوٹے ان سونے محمد مصطفیٰ اپنے غلامت نگاہ بھی رکھ دن چاہویں تک قدم بھی رکھ دن اگر قبرہ والے راز کھولے نا تے حقیقت عین آیان ہو گیا اتھا تا زندہ بھی جڑے انہیں نا تے موئے ودے ہونن او بھی نہیں راز کھولے نے جڑا بولے سی او پھسی ست سمندر معرفت دے پی بانن مگر ولوی ڈکار نہیں مرین دے تواری چپ تو صدقے او اہل عرفان او آل رسول سادات جنہ دی وجہ تو وجود زمین قائم ہے اور اللہ والے جڑے آل رسول دے غلام ان سادات دے نوکر ان اور اس رستے چل کے ولی بن گئے اساں حضور دی ہر ساری امت دی تکریم کرنے حضور دی خاطر اس شخص توڑ آگئے دسو کتھا پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل اچ پہنچ گئے توڑ تا آیا کھڑے ایک وہ سینے نہ لینے ایک وہ محبت بخشی نے آج تک سارے 10 سال کم و بیش دی جڑے ڈوکھن ایک کے لمحے مٹا چھوڑے نے جی ہاں ایک وہ قریب کیتے نے فرمائے نے بلال کو تو سارا لانگ رہی ہے ان دا خیال رکھے ایک خوشحال گھرانے دا بندہ ہے آسودہ حال ہے ان کریم بھوک نہیں ڈٹھی فرمائے نے ان دا خیال رکھے سرکار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سردار ہیں آپ تو سونے دے دروازے دی جڑی درسال ہے ان تو تے سر رکھ کے سمتھی نے اپنا بسترہ چاری تیرے عبداللہ ذوالبجادین کو آکنے حضور فرمائے ان دا خیال رکھے ہر صحابی دا الگ شرف ہے الگ مقام ہے گھرانہ تا گھرانہ ہے صحابہ بھی صحابہ ہیں انہاں دا الگ الگ مقام ہے این دا مقام ہے ایک اپنے کول بھی لہنے ہیں جلے تھکے ہوئے ہوئے نا تے نہ بیٹھا ہوئے والا آکے نا او کو سڈ ہو عبداللہ ذوالبجادین او ول کوئی گال کرے اول حضور خوش تھی پوے نا چپ بیٹھا ہوئے نا تا اسا رکھا ہوئے آنا جڑا اون اسا دی نوک ایویں کمر چب ہوئے نا کمر اسا دی نوک چب ہو کے ولادین سارے نال تا حال حوالی کو نہیں شاہاں چے عجب بنوازند گدارا شاہاں واسطے کوئی عجیب نہیں کہ وہ کسی گدا کو نواز دے میں یہ فیض نظر ہے یہ فیض نگاہ ہے ہر شے بھول کے بہ گیا ہے بلا اتھے ہی رہ گئے یہ ودہ رہنا ہے بس باقی تس کم حضور دے ذمہ ہے ساری چوپ تو سب جی ہاں باقی صحابہ اکرام انہوں اپنے بچے مستے کماؤں آئی محنت مزدوری بھی کرنی سارا اے تا حضور دے ذمہ ہے اتھا ہی رہنے ہیں اتھا ہی باندھنے ہیں ایمیں زندگی ہے موقع ہے خواہش پیدا تھی بھی حضور دی سنت شریعت تے عمل کرن دے ناتے نال بھی شادی کر کے نا ایک پارسا عورت ہے اون دو پیغام بھجوائے نے نیک خاتون ہے بھی میں جڑے نا شادی کرنا چاہنا وہ بھی چاندے بھی دین وقف رہ ونجا بس کوئی مزید ذمہ داریاں نہ آمن تے وہ نہیں کرنا چاہ لیا انہاں پیغام بھیجی تبھی میں شادی کرنا چاہنا نیکاں دی شہرت ہوندی ہے مرد ہومن یا عورت ہومن تے انہاں پیغام بھیجو اون اگو نہ کر دیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے سرکار چونکہ انہاں نال فرمینے ہیں فرمینے حال نہ تھی گئے تو انہاں دے پیار تو صدقے دل رکھ دے انہاں خوش تھی انہاں یہ بھی ایسی گال کر دیں کہ سارے کھل پوں دیں حضور خوش تھی سرکار فرمایا دل سونے فرمایا نا ہاتھ جوڑے سرکار جی ایسے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو فرمایا نے ونجو اون عورت کو تو اپنے طور تے سمجھاؤ وہ کو دسو اچھا بندہ ہے تے کو ذکر فکری کوئی کمی نہ آسی تے تو انہیں نال پر نیچ پو نکاح کر کے
یہ دو ہستیاں ٹر کے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی جان دا مالک ہے. وہ انکار کر دیتا, وہ انکار کر دیتا. واللہ سرکار وہ انکار کر دیتا ہے. فرمایا نے وہ انکار کیتا ہے. فرمایا میں محمد انہا نکاح انہا نال کر دیتا ہے. حضور سارے جانا دے مالک ہیں. میں سرکار دی شریعت دے اسرار و رموز تے تھوڑی بہت نظر رکھ دا. علماء دی صحبت باہر دا فیض حاصل ہے, لیکن میں نوکر ہو کے بیٹھا عرض کرے نا جتھا شریعت مک ونجے اتھو محبت شروع تھی دی ہے. فرمایا نا اسا فیصلہ کیتا ہے, اسا نکاح کر دیتا ہے, نہ گواہ نہ عورت کے پوچھے نے, خود فیصلہ کیتا ہے. فرمایا نا اسا نکاح کر دیتا ہے. بازو پکڑنے میں ذل بجا دین دا جی میں گھوڑ دی باہ پکڑی دی, بازو پکڑنے نے صحابہ کو. فرمایا آؤ میرے نال چلو. برات گن کے جل دے پہ, نکاح تھی گئے برات گن کے بندے پہ. اتھا گین خاتون نے سونے کو ڈٹھے نا آکے نے میں کو پتہ یا آپ آسن. پیار رکھے نہیں بندے نال. یہ ودا رہ گیا حضور دی صحبت وچ, یہ سونے کو خوش کرنا رہ گیا. تبوک دی جنگ آ گئی ہے, غزوہ تبوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تھی من لگن. سرکار نے فرمایا عبداللہ ذوالبجادین غزوہ تبوک تے جل دے پہ, تو سارے نال جل لے. ایک وقت یہ کہ جی حضور میں ایک درخواست کرنا. ہاتھ جوڑے سونے فرمائے جی کیا ہے؟ آدھے سونا میں زندگی جو چاہنا ہم وہی مل رہا ہے, جو میں نہیں چاہنا میں کو وہی مل رہا ہے. میں زندگی ہر وہ شاید ایک گی ہے جو کوئی بندہ اپنی زندگی دیکھنا چاہتا ہے. میرے کوئی حسرت, کوئی تمنا, کوئی آرزو زندہ نہیں جڑی باقی رہ گئی ہوئے. میرے سارے کام پورے تھی گئے. ہن میں کوئی اجازت بخشو, میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں شہید تھی وجہ. سجنہ دے مزاج تو واقف ہے, وہ کو پتہ ہی تبوک ہے, اس تو بعد تیاری دے مراحل ہیں. وہ چاہتا ہے میں اگو پہنچ ونجا, وہیں تو مر ونجا حضور تو بغیر. عشق دی اون منزل تے ہے ان جگر خون تھی ونجا, اے نہیں ہجر ساندا. اے حضور نال ہما وقت ملاقات, ہما وقت دے دیدار دی عادت پہ گئی. کوئی شاید میں اجگال کو لمبا کر گیا. فرمایا نے کہ تو شہادت چاہنا ہے؟ جی حضور میں شہادت چاہنا. میں چاہنا کہ تورے دشمنہ نال میں لڑا, میں کو زخم آوے, میں شہید تھی ونجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی تے سامنے ککر دا درخت کھڑا ہے. ام غیلان دی. فرمایا نے چھل لہا ہو. صحابہ کرام کو فرمایا نے, صحابہ کرام گئن انہیں میں چھل لہا ہی ہے, چھل لہا کے گھنن. سرکار نے این بازو تے ہی بدھی ہے. کسی کو تکلیف تھی نہیں ہون تھی ونڈے ہو. آنکھوں سبحان اللہ. جے جے میں کوئی گالت نہیں کی تھی, میں تا سونے دی حدیث بیٹھا سنا تھا, جو فرمان ہے وہ بیٹھا تھا. اور مالکن جی میں شفا لے میں تمہیں میں 8 ودا کر دے. سمجھی تو سب بیٹھے ہو تو کو پتہ ہے پوری گال دا. سونے فرم چھل منگوائی جائی تھی بدھی نے, بد کے اون چھل کو گانٹ دے کھڑائی نے. تیرے گانٹ دے من تو صدقے, تیرے چھل بدھڑ تو صدقے. وہ بندہ آدھا کیا آئی کہ دعا کرائے میں شہید تھی ونہ, انہا چھلی تھا بد کھڑی ہے. یہ میں ہاتھ چاہتا ہے اللہ, یہ میرا دوست ہے, یہ میرے کو پیارا لگ دے, اور یہ میرے نال پیار رکھ دے, میں انہیں نال پیار رکھ دا. کسی کافر دے تیر نال, کسی دشمن دی تلوار نال کو کوئی زخم نہ آوے. ہائے یہ میرے نال پیار رکھ دے, میں انہیں نال پیار رکھ دا. یہ کو کوئی زخم نہ آوے, نہ کسی کافر دے تیر دا, نہ کسی دشمن دی تلوار دا. یہ کو کوئی زخم نہ لگے. رو پہ سرکار سارے نہ روس گئے ہو. میں شہادت دی آرزو کی تھی, تو سا فرمایا کہ کوئی زخم نہ آوے. فرمایا نے تا اسلام خاطر بہت زخم اٹھائے, تین دین خاطر وطن چھوڑا ہے, گھر چھوڑا ہے, تین تانے سہن, تین ساری دنیا دولت کو ٹھوکر ماری ہے. میں کو پسند نہیں کہ تے کو بئی تکلیف آوے. تو شہادت چاہنے نا, فرمایا نے میں محمد ضمانت رہنا تے کو رتبہ شہادت والا مل سی. ضمانت ہو گئی. ایک خوش بخت ہے, اتنا خوش بخت ہے تو سا حیران تھی. سو میں سمجھ جا کہ حاضرین محترم, میں جس وقت پڑھا ہے میرے آنس کو نہیں رک دیا. بختی عروج دی منزل تے شخص ہے.
تبوک دی منزل تے جلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، ایک بخار ہے سرکار نال جو رہندا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا، حضور نے میں جھولی بھی چاہیے، فرمایا میری جھولی سر رکھنے، جھولی سر رکھے یہ میں زلفیں جنگلیاں پھیریاں نے، متھے تے ہاتھ رکھے نے، فرمایا نے کوئی آخری خواہش، کوئی تمنا ہو بھی کچھ رہ گئی ہوگی، رو کے عرض کیتے سرکار تورے قدمیں میرا سر ہے، میری آخری خواہش پوری تھی گئی، روح پرواز کی تے جان جانے آفرین دے سپرد ہوئی ہے، خوش تھا یہ چونکہ بندہ ایسا ہی جذباتی بندہ ہے، تے جذباتی تھی جذب چلا ہی ویدا، مسجد نبویج کہیں کہ میں زور زور دا کرے اللہ اللہ اللہ، میں کوئی نماز پڑھدا ہوئے کوئی کیا یہ اپنے کم کو جڑ ویندا ہی، یہ پیار حاصل اللہ اللہ دے رسول نال۔ ہکڑی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی نے نماز دے خلل دی وجہ فرمایا کہ تو ریاکاری تو نہ کرندا، سوال کی تنے آکھا نہیں نہ کہ ریاکاری کرندا، آکھا نے ریاکاری تو نہیں کرندا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے فرمایا نے ہاتھ رکھ کے عمر دعہو انہو من الافواہین، ایک کچھ نہ آکھا کر، یہ ٹھڈے سا بھر کے رب کو منامن والے ہیں چوئے، ہائے ہائے آج جھولی سر رہے، جان جان آفرین دے سپرد ہو گئے، فوت ہو گئے، وصال ہو گئے، غسل کفن تھے، نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، آپ پڑھائی نہیں، کم و بیش 5 ہستیاں ہیں جنہ دے مزارج حضور اترن، کم و بیش ساری معلومات 5 ہستیاں ہیں جنہ دے قبرج حضور اترن، انہاں کو قبر لہامن واسطے سرکار آپ اترن، مجھے بھول جائے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے، تو غلط وضاحت ہے، اپنے غلامہ دی نگاہ بانی کرنا، اس سونے تو پچھا مزارج خود اترے، صحابی کو چاہ کے گھتنن پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہائے مزارج، آپ وچھن مزارج لہا کے جلے انہوں کو سمائے نے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن یہ جوان کن 15 سال پہلے میں اسلام قبول کی تھا، کچھ عرصہ کم و بیش ہو سکتا ہے، انہاں 15 فرمائے، اندازہ دی گال ہے انہاں فرمائے لیکن اتنے عرصے میں جلے این اسلام قبول کیتا ہے میں عالم ہم، ہائے لیکن انہی موت دیکھ کے میں چاہنا ہم یہ میت میری ہو گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن انہا پیار دیکھ کے جڑا حضور نے انہا نال فرمائے اس محبت کو دیکھ کے میرا دل کرندہ آئی کہ میں مر گیا ہوں وہاں، میں کو حضور نے تو سر کیا کہ چاچے جو چھوڑ دیتے سے بے سیکہ تھی کہ مر بیس، کوئی کیا خیال کرے سی کہ جائیداد جو کوناس کوئی اندہ وارث نہیں، عشق رسول زندہ باد، اے حسن رسول زندہ باد۔ ایک عبداللہ ذوالوجاد آئے نا کوٹھے تے چڑھ ایک فریدہ گھر گھر بلدی آگ، میں سمجھا ہک میں کٹھی اے تے کٹھیا سارا جاگ، سلسلہ جاری ہے، تو بھی سونے نال پیار رکھتا ہے، تو سا اس بوسیری دا حال نہیں سنا جڑا بادشاہ دے قصیدے آتا ہے، تاج وران دے مدہ سرائی کرے لے تعریفہ پڑھتا ہے، قصیدے آتا ہے، بل اون بوسیری کو آ گیا فالج، ڈھہ گیا بستر تے، بادشاہ پیسے تو دے سکتے ہیں، گزرتی رہ گئی، ایک بار دل وچ خیال آیا عالم فاضل تھی کہ شاعر تھی کہ ادیب تھی کہ تین تعریفاں کی تین بادشاہاں دیاں، آج اپنے نبی دی نعت لکھ، آپ نے جڑی نعت لکھی تو سنی ہوئی ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فاق النبیین فی خلق و فی خلق، نبی اپنی تخلیق اور اپنے حسن خلق ایک بیت و فوقیت رکھن والن، مرتبے رکھن والن. ولم جدانوہ فی علم ولا کرمی، تیرا علم تے سخاوہ جتھا پہنچی ہے اتھا کوئی نہیں پہنچی. اسی نایت اگوا کسی او رشف من الدیامی آدھے کہ جی میں سمندر ہے نا، سمندر کو وچو ہی قطرہ الگ کرو چا، ہی قطرہ آدھے تو آدھا علم سمندر ہے، سارے نبیہ دا علم قطرہ ہے، ولائی نسبت نہیں جڑتی. قطرے کو جو سمندر نال نسبت ہے تو آدھے علم نال انبیاء دے علم دی نسبت ان قطرے والی اور سمندر والی بھی نہیں جڑ دی. آدھن اگر بارش وسے تے ہک قطرے کو الگ کر کے نو تے او ہک قطرہ بارش نال جتنی نسبت رکھ دے تو آرے علم نال نبیان دا علم اتنی نسبت ہی نہیں رکھ دا. میں پوچھتا تین کیوں نہیں فتوہ لایا بصیری تے؟ اگر میں ایڈا سامن شروع کر دے وہاں کہ آدم کو لو کتنا علم ہے، جس ابلیس کو تو عالم سمجھ دیں، آدم دے سامنے تا اوندہ ہی کو تواری چوف تو صدقے ہے، اوندہ علمی ختم ہے. تے آدم کو لو کتنا علم ہے، سلیمان کو لو کتنا ہے، داود کو لو کتنا ہے، خلیل اللہ کے کتنا ہے. اگر ایک قصہ شروع ہو ونجے تے مقدہ نہیں تے انہاں دا علم قطرہ ہوئے تے سرکار دا علم سمندر والوی قطرہ دی نسبت سمندر نہ جتنی ہے اتنا نہ جڑدا ہوئے. میں پوچھ سکتا تو کتھا رہنا ہے، تو گلے کیوں کرنا ہے؟ مومن اپنے نبی دی شار توجہ ہے میری طرف، خدا نہیں آکھنا. بصیری رحمت اللہ علیہ نے جڑلے کلام